ویسے تو یہ محفل ہے اور اس میں عام طور سے کسی کے لیے فاتحہ پڑھایا نہیں جاتا ہے، لیکن کچھ مومنین نے دعا کی ہے، ان کے گھر میں کچھ افراد بیمار ہیں اور آج کا دن بہت ہی عظیم اور بہت مبارک دن ہے۔ آئیے جس طرح ہم اور آپ خوش ہیں اور مسرت ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو ان مومنین کے لیے بھی دعا کریں، مل کے ہم اما یجیب پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، الذی خلق فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي التهامي، النور الأول في العدد، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين هم محال معرفة الله وأدلة إلى الله وباب الله منه يؤتى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وولايتهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقانه الحميد والقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جتنی عظمت آپ سرکار ختمی مرتبت کی اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں،
اتنی بلند آواز عرش تک پہنچائیے۔ اسی طرح ایک بلند سر بات حضرت صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم فقیروں کے پاس محمد اور آل محمد کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے اس سے بڑا تحفہ کچھ نہیں ہے۔ آئیے امام زمانہ کو، شہزادی کو اور تمام محمد و آل محمد کے خانوادے کو ایک بلند آواز سے آج کی اس عظیم تاریخ کی مبارکباد پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس روز کی عظمت، اس روز کا مرتبہ، اس روز کی شان کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خداوند عالم نے جس کی نالین پاک کے خاک کے ذروں کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا ہے، آج وہ خود بشری پیکر میں اس کائنات میں آیا ہے۔ یہ جو آیا ہے یہ بظاہر کون ہے؟ یہ جو آیا ہے جس کا نور نازل ہوا ہے، یہ جو آیا ہے بشری پیکر میں، تو کیا یہ بشر ہی ہے؟ میں تھوڑا سا کم وقت میں کوشش کروں گا زیادہ مضامین کو سمیٹوں۔ اللہ نے سورہ ابراہیم میں جناب ابراہیم کا ایک مکالمہ لکھا ہے کہ جناب ابراہیم نے جب جناب اسماعیل کو خانہ کعبہ کے قریب آپ نے چھوڑا اللہ کے حکم سے، تو جناب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ میں نے ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے صحرا میں، نہ وہاں کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ وہاں کوئی درخت ہے، نہ وہاں پانی کا کوئی انتظام ہے، تیرے حکم سے میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر کہا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ، اے پروردگار، اے خالق کائنات، اے مالک کائنات، اے مجھے نبی بنا کے بھیجنے والے، اے مجھے رسول بنا کے بھیجنے والے، اے مجھے امام بنانے والے، پروردگار میں اپنے اس اولاد کو یہاں چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، لیکن تو لوگوں میں سے کچھ کے دل ان کی طرف متوجہ کر، ان کی طرف موڑ دے۔ اب یہاں پر کئی سوالات ہیں، چھوڑ کے کسے جا رہے ہیں؟ صرف جناب اسماعیل نے جناب ہاجرہ ہیں، دو ہی تو آدمی ہیں اور صیغہ جمع کا ہے، تہوی الیہم، ان سب کی طرف۔ ارے دو ہی ہیں بھائی، الیہما ہوگا، یہ دو کے بجائے سب کی طرف کیوں؟ دوسرا سوال، فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ایسا نہیں کہا بلکہ کہا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، سارے انسانوں کا دل ان کی طرف نہ موڑنا، انسانوں میں سے کچھ کا دل ان کی طرف موڑنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کس و ناکس کے دل میں، ہر شخص کے دل میں، ہر فرد کے دل میں، ہر بشر کے دل میں سرکار ختمی مرتبت کی اور ان کے اجداد کی محبت نہیں ہے۔ اولاد ابراہیم کی محبت ہر ایک کے دل میں نہ ہو، یہ خود ابراہیم دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی لوگوں کی قلت سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ارے اللہ نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کیسے بنایا؟ اللہ نے سب سے پہلے اپنے تعارف کے لیے اس نور کو خلق کیا، لیکن نور کو خلق کرنے سے پہلے اللہ جانتا تھا کہ وہ کیا کچھ بنانے والا ہے۔ اللہ نے زمین پر نظر کی اپنے علم میں، اللہ نے آسمانوں پر نظر کی اپنے علم میں، اللہ نے عرش پر نظر کی اپنے علم میں، اللہ نے وسیع و عریض کائنات پر نظر کی اپنے علم میں، اللہ نے اپنی ساری مخلوقات پر نظر کی اپنے علم میں، اور پھر اللہ نے مصطفیٰ بنایا اسے جسے اللہ کے علم نے چنا، اور پھر اس کا نور خلق کر کے اپنا تعارف خدا نے اسے بنایا، اور پھر اللہ نے یہ طے کیا کہ اب اس کی نالین کے ذروں کے صدقے میں زمین کا فرش بچھاؤں گا، آسمان کا شامیانہ سجاؤں گا، چاند سورج ستاروں کی قندیلیں روشن کروں گا، فرشتوں کو پیدا کروں گا تو اس کے نور کے صدقے میں نعرہ حیدری، یہ طے کیا۔ اور چونکہ اللہ نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنایا تھا، ابراہیم نبی تھے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے خبر ہو، ہماری طرح بے خبر نہیں ہوتے۔ نبی کو خبر تھی کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ اللہ نے یہ انتظام کیوں کیا ہے، انہیں خبر تھی کہ جو کعبہ جس کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں، اللہ نے اسی کعبے کو دوبارہ بنانے کے لیے اسماعیل کو یہاں بھجوایا ہے۔ اللہ نے
آب زمزم کا چشمہ جاری کرنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے، اللہ نے اسماعیل کی آل کو محفوظ کرنے کے لیے اور اپنے نور خاص کو اس سے ظاہر کرنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ جب وہ چنا ہوا ہے تو اس کے ماننے والے بھی چنے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ہر کس و ناکس نہیں محمد سے محبت کرے گا، کہا نہیں بھائی ہم بھی کرتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں آپ، ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ اچھا آپ بھی محبت کرتے ہیں، کیسی محبت کرتے ہیں؟ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ مدینے والے پر ہم قربان ہیں، مدینے والے کے گیسوؤں پر قربان ہیں، مدینے والے کے ابرو پر قربان ہیں، مدینے والے کی آنکھوں پر قربان ہیں، مدینے والے کی آنکھوں کے سرمے پر قربان ہیں، مدینے والے کی نالین پر قربان ہیں، ارے مدینے والے کے بال پر قربان ہیں۔ ہم نے پوچھا اور آل پر؟ بال پر تو قربان ہے، الحمدللہ ہم بھی قربان ہیں۔ کوئی یہاں پر ایسا نہیں ہے جو کہے کہ رسول کا بال محترم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی کے دل میں حب آل ہے کہ نہیں تو اسے آگ پر چلائیے، اگر چل گیا تو محمد والا یعنی یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے۔ اور کہا نہیں، آپ نے کہاں سے کہہ دیا، کہاں سے؟ یہ تو رسم و رواج ہے، ہندوستان پاکستان کے لوگوں نے انہوں نے شروع کر دیا، کچھ پھر عراق والوں نے بھی دیکھا دیکھی شروع کر دیا، کچھ ایران والوں نے بھی، اس پہ پابندی لگنا چاہیے، ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا یہ چھٹے امام سے کہیے جن کے آج نزول کی تاریخ ہے۔ چلیے یہ مسئلہ بھی حل کر دوں، ہمارے نوجوانوں میں اکثر واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ادھر ادھر بحثیں چلتی رہتی ہیں کہ بھئی یہ نزول کیا ہوتا ہے، اور نزول لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے اور ولادت لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے دونوں لفظ جو حدیث میں آیت میں ہے، قرآن اور اہل بیت نے جو کہا ہے وہ ہمیں کہنا چاہیے، لیکن فلسفے کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے کیا معاملہ، ولادت صحیح ہے کہ نزول صحیح ہے؟ نہیں ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، ایک تیسرا گروپ تیار ہو گیا، ہم اس بحث میں ہی نہیں پڑھتے، ولادت کا یا نزول کا ہمیں نہیں معلوم کچھ۔ ارے یہ مذہب ہے، مذاق ہے کوئی؟ ہر مسئلے کا حل جہاں ملے اسے محمد اور آل محمد کا در کہتے ہیں۔ میرے مولا نے دعوی سلونی یوں ہی نہیں کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ ہم محمد اور آل محمد دنیا میں علم پھیلانے کے لیے آئے ہیں، جہالت پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہ ان سب باتوں میں نہ پڑھو، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جہالت کی تبلیغ کر رہا ہے۔ بھائی یا تو ولادت ہوگا یا نزول ہوگا یا اس کی کوئی حقیقت ہوگی، یا دونوں غلط ہوں گے، کوئی تیسری چیز ہوگی۔ تو معلوم کریں نا ڈر کس بات کا ہے، گھبراہٹ کس بات کی ہے، بے چینی کس بات کی ہے، ماتھے پہ پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ جو مشکل کشا کو مانتے ہیں وہ کسی مشکل سے نہیں ڈرتے، چاہے وہ سوال کی مشکل ہو، علم کی مشکل ہو، ٹھوکر لگنے پر گرنے کی مشکل ہو، زندگی کی مشکل ہو، کاروبار کی مشکل ہو، کوئی مشکل ہو، وہ کبھی نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماننے والے ہیں جن کا پورا خاندان مشکل کشا ہے۔ ارے میں علی مشکل کشا کی کیا بات کروں، جب ان کا امام وقت حل من ناصر کی صدا بلند کرتا ہے تو ایک بچہ مشکل کشا بن جاتا ہے۔ یہ پورا خاندان مشکل کشا خاندان ہے، خدا کی قسم۔ اس خاندان کی جس کے پاس معرفت نہیں ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا فقیر آدمی ہے، اور جس کے پاس معرفت ہے وہ سن لے۔ آج صاحب القطرہ نے ایک عجیب و غریب حدیث لکھی ہے، اور فخر کیجئے کہ مولا نے ہمیں چنا اس کے لیے۔ اور سب سے بڑی دولت کیا ہے اس کو سمجھیے، سب سے بڑی دولت روپیہ نہیں ہے، سب سے بڑی دولت مکان نہیں ہے، سب سے بڑی دولت دکان نہیں ہے، سب سے بڑی دولت اولاد نہیں ہے، سب سے بڑی دولت دنیا کی بادشاہت اور حکومت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ تو کہا اللہ جب اپنے بندوں پر نظر کرتا ہے اور پھر ان میں سے کسی کو کوئی نعمت دینا چاہتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے ایک غمام ہے، ایک غمام ہے، یعنی بادلوں کا ایک گچھا ہے۔ اللہ اس بادلوں کے گچھے میں نہ سونا رکھتا ہے، نہ چاندی، نہ ہیرا رکھتا ہے، نہ جواہرات۔ اس بادلوں میں اللہ نے ولایت کی رحمت کو رکھا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں پہ نظر کرتا ہے اور ان میں سے اللہ ایک مومن کو پاتا ہے کہ وہ دل سے محمد اور آل محمد کو چاہتا ہے تو اللہ اس غمام کو حکم دیتا ہے کہ برس جا اس کے دل پر، بڑھا دے ولایت محمد اور آل محمد۔
معراج کی رات کس کے قلب پر کیا کیا نازل ہو رہا ہوگا. یہ بھی تو نزول ہے نا پانی کا. جیسے وانزلنا الماء من السماء، اللہ پانی جیسے نازل کرتا ہے ویسے ہی معرفت کا یہ بادل برستا ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم ہر ایک کو اللہ یہ نعمت نہیں دیتا، نعمت محمد اور آل محمد. اچھا نماز پڑھتے ہیں آپ؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہا نہیں، بڑی شرائط ہے اس کی. کیا شرائط ہے؟ کہا بھائی پہلے تو یہ ہے کہ وضو کرنا پڑتا ہے. اچھا وضو پانی کوئی بھی پانی چلے گا، شربت سے کر لیں گے؟ کہا نہیں، پانی پاک ہونا چاہیے. اچھا پانی پاک ہونا چاہیے. وضو کر لیا آپ نے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ ایک ایک وضو کا جز محمد اور آل محمد کی عظمت کس طرح ثابت کرتا ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، پہلے تو اپنے لباس کو بھی دیکھنا ہوگا، لباس صحیح ہے کہ نہیں. خیر یہ تو وضو سے بھی پہلے دیکھ لینا چاہیے، لیکن اگر بعد میں بھی لباس صحیح ہونا چاہیے. اچھا کھڑے ہوگا کسی بھی زمین پر؟ کہا نہیں، پاک. تو اس کا مطلب ابتدا سے لے کر ایک چیز پر بہت زیادہ انسسٹ کیا گیا نماز میں، پاکیزگی، طہارت. اور اللہ نے محمد اور آل محمد کا نماز سے کیا تعلق ہے سمجھنا ہے تو عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے. طہارت سے نماز کی ابتدا ہے، طہارت پہ نماز کی انتہا ہے. وضو سے شروع ہوتی ہے، محمد اور آل محمد پر صلوات کے بعد ان پر سلام پہ ختم ہوتی ہے. طہارت سے ابتدا، طہارت پہ انتہا. مرکز طہارت کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. طہارت پہ ختم ہو گئی نا تو نماز کا ان سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اس کی بحثوں میں نہیں جانا چاہتا. تشہد کا معاملہ کیا ہے، اس میں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے، وہ بحثیں بمبئی میں بڑی ہو چکی ہیں. لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملا ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. گھبرائیے نہیں کسی چیز سے. نہیں ہم نہیں پڑھتے اس میں. کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں معلوم کرنا ہے کیا ہے، کیونکہ یہ سب ڈیوائن چیزیں ہیں. ہمیں مرجع کی تقلید کے لیے بھی جو شرائط ہیں وہ ہم پر عائد ہیں. ہم کو معلوم کرنا ہے کہ اس میں یہ چاروں شرطیں ہیں کہ نہیں. فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، یہ نفس پہ قابو پاتا ہے کہ نہیں. حافظ الدین، دین بنا ہوا ایسے بنانا نہیں ہے، یہ حفاظت کر رہا ہے کہ نیا بنا رہا ہے. مخالف الہوا، مخالف الہوا، اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے یا سیاست و حکومت کے پیچھے بھاگتا ہے؟ کیا کرتا ہے یہ؟ مطیع لامر مولا، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرتا ہے. یہ امر کیا ہے؟ امور کیوں نہیں کہا؟ اللہ اکبر. آپ میں سے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ خود بہت علم رکھتے ہیں. جہاں جہاں صرف لفظ امر آیا ہے اس امر سے مراد ہے ولایت اہل بیت. تقلید سے پہلے دیکھنا پڑے گا فقی امر ولایت پر کا مطیع اور فرما بردار ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو تقلید بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب شیعت آپ کو بلند کرنا چاہتی ہے. ذمہ داری لیجئے. نہیں بھائی آپ ان پہ چھوڑ دیجئے، اور چھوڑ دیجئے، وہ جانے اللہ جانے. اچھا کاروبار آپ ایسے ہی کرتے ہیں، بس پیسہ دے دیجئے اور چھوڑ دیجئے، قصہ ختم. نہ، اس میں تو ہم کو سب معلوم کرنا ہے کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. تو اللہ یوں ہی دے دے گا جنت ہے نہ. یہ اندھی تقلید قطعاً شیعت میں جائز نہیں ہے، شرائط پر ہے. شیعت علم کا مذہب ہے. تو معلوم کیجئے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یا اچھا نکلے گا نتیجہ جو آپ چاہتے ہیں وہ نکلے گا، یا کچھ اور نتیجہ نکلے گا، مگر آپ حق تک پہنچیں گے. ریسرچ، تحقیق، یہ ہے دین. اندھی تقلید یہ ہے حرام. قیاس، رائے ظن کو فالو کرنا یہ قطعاً ناجائز ہے. اور جب رسول صاف صاف کہہ گئے کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، تو مرجع سے لے کر مومن تک سب کو اسی کا پابند ہونا ہے. اگر اپنی مرضی سے کہا نہیں آپ سوال نہیں پوچھ سکتے، ایسا کوئی سوال پوچھیں گے آپ؟ ہیں حامد جعفری صاحب ذاکری کرتے ہیں، پورے ورلڈ میں جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں پوچھ سکتے ان سے. اب ان سے بڑے کوئی آ گئے، کہا ان سے تو بالکل گردن جھکا کے بیٹھیے اور مرجع نہ، نو کوشچننگ، بالکل غلط ہے یہ. مولا کہتے ہیں سوال علم کی کنجی ہے، تو جو سوال سے روک رہا ہے وہ علم سے روک رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد.
سوالو خیبر خیبر حیدر 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 مسجد مسجد ممبر ممبر حیدر 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 جنت جنت کوثر کوثر حیدر 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 اپنا مولا اپنا رہبر حیدر 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 عادل مولا عادل رہبر حیدر 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 عادل مولا عادل رہبر حیدر 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 سچا مولا سچا رہبر حیدر 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 حیدری دیکھیں یہ ہاتھ جو آپ نے بلند کیے ہیں، یہ جو آپ ہاتھ بلند کرتے ہیں، یہ بھی کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ کچھ ڈونگری کے، بمبئی کے، یہاں وہاں کے، ہندوستان پاکستان کے، لاہور کے، کراچی کے لوگوں نے مل کے نہ، اگر آپ اٹھائیں دعاؤں کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے ہاتھ اٹھائیں. کیوں؟ اللہ کو نہیں معلوم دل میں کیا ہے، منہ سے بولیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا. کیوں حکم ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، ایک ادب ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے. آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں. کیوں؟ کہ عرش ادھر ہے. آج سمجھ گئے میں نے عرش والی حدیث آپ کی خدمت میں کیوں پیش کی. اگر دعا عرش تک پہنچانے کے لیے ہاتھ بلند کرنا پڑتا ہے تو اگر ولایت کی رحمت کو دل پر برسوانا ہے تو ہاتھ کو بلند کرنا پڑتا ہے. حیدری دل پہ برسوانا ہے تو جتنا آپ ہاتھ بلند رکھیں گے اللہ آپ کو بلند کرے گا. اور خدا کی قسم ہم اور آپ کیا احترام کریں گے اور کیا تعظیم کریں گے محمد اور آل محمد کی. خدا کی قسم انبیاء جن کی چوکھٹ پر سجدہ ریز نظر آئیں انہیں محمد اور آل محمد کہتے ہیں. یہ جملہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے. سرکار ختمی مرتبت محمد اور آل محمد کے پسینے کے قطرے سے انبیاء بنے ہے نا. یہ پسینے کا قطرہ ہے جو آپ کو گلزار بنا رہا ہے. یہ پسینے کا قطرہ ہے جو دریا میں پانی میں راستہ بنا رہا ہے. یہ پسینے کا قطرہ ہے جو اپنا دربار ہوا پہ سجا رہا ہے. یہ پسینے کا قطرہ ہے جو طوفان آیا ہوا ہے کشتی میں امت کو بچا رہا ہے. اور یہ پسینے کا قطرہ اگر سمجھ میں آئے تو کچھ محمد سمجھ میں آئیں گے. یہ پسینے کا قطرہ ہے جس کے سامنے اللہ سارے فرشتوں کو جھکا رہا ہے. یہاں سجدہ کر سکتے نہیں، وہاں جھک سکتے نہیں، یہاں جھک سکتے نہیں. ارے ان کے پسینے کے قطرے سے اللہ نے کیا کہا؟ فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں اپنی جگہ، نماز سب سے بلند، نماز کا سب سے عظیم رکن سجدہ. ابھی تو بحث یہ ہو رہی ہے رکو جھک نہیں سکتے، آپ یوں نہیں کر سکتے، امام کی خدمت میں یوں نہیں کر سکتے. کیوں؟ شرک ہو جائے گا. اپنی توحید کا علاج کروائیے. وہابیت کے جراثیم لگ گئے ہیں اس میں. ہمارے یہاں توحید اتنی آسانی سے نہیں جاتی. امام نے کہا ہمیں اللہ نہ کہو، اس کے علاوہ تم جو کچھ کہو گے ہمارے بارے میں کبھی بھی ہماری عظمت کو نہ جان پاؤ گے اور نہ بیان کر پاؤ گے. اللہ اکبر. اور خود کہا ہے فَقُولُوا مَا شِئْتُمْ، پھر فضائل میں جو تمہارا جی چاہے کہو. امام نے خود کہا ہے کہ جو جی چاہے کہو. تو تب تو ہم تو اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ ہم جو جی چاہے نہیں کہتے ہیں، فضائل جو ملتے ہیں وہی پڑھتے ہیں. تبھی بھی لوگوں کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہونے لگتا ہے، کینسر ہونے لگتا ہے، ایڈز ہونے لگتا ہے وہابیت کا. خدا آج کی اس عظیم شب میں ہماری قوم کو جو وہابیت کے ایڈز میں مبتلا ہے ان سے بچائے. یہ جراثیم جو ہے اس قوم سے ختم ہوں. یہ محمد اور آل محمد کی معرفت جب ہوگی تبھی ختم ہوں گے. کون ہے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مرتبہ ہے ان کا؟ کیا عظمت ہے ان کی؟ تو جو میں نے خطبہ ابتدا میں پڑھا یہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، اس کا ابتدائی. اس میں توحید کے بارے میں ایک نقطہ ہے. نہیں توحید بھائی، توحید جو ہے شرک نہیں ہونا چاہیے. توحید کے لیے آئے تھے آدم، توحید کے لیے آئے تھے نوح، توحید کے لیے آئے تھے ابراہیم، توحید کے لیے آئے تھے موسیٰ، توحید کے لیے آئے تھے عیسیٰ، توحید کے لیے آئے تھے محمد اور آل محمد. توحید 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 توحید، بالکل توحید. کیا ہے توحید؟ امام سے ہی پوچھنا پڑے گا نا کیا ہے توحید. امام نے کہا توحید و نفی الصفات ان. توحید یہ ہے کہ ساری صفات کی نفی کی جائے. جو صفت آپ کے دماغ میں آئے کہ اللہ میں یہ صفت ہے، یوں ہے، نفی کریں. اگر نہ ہو جملہ تو جو سزا دے مجھے قبول ہے.
اگر جملہ ہو موجود خطبے میں تو مجھے بتائیں کہ ذات کو حکم دیا گیا ذات کے بارے میں سوچو ہی مت، فَإِنَّهَا بَحْرٌ عَمِيقٌ، اس کے ذات کے بارے میں سوچو گے تو یہ ڈوبنے والا سمندر ہے، ڈوب جاؤ گے، بہت گہرا ہے۔ ذات ویسے بھی حواس خمسہ سے سمجھ میں آ نہیں سکتی، عقل میں سما نہیں سکتی۔ صفات کے بارے میں کہا نفی کرو تو بچا کیا؟ اللہ اکبر۔ ذات کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، توحید یہ ہے کہ صفات کی نفی کرو، تو پھر اللہ کیا ہے، کیسے اللہ کو جانے؟ تو خدا خود کہے گا محمد کو دیکھتے جاؤ مجھے سمجھتے جاؤ، اس لیے کہ میں نے انہیں اپنی صفات کا مظہر بنا کر خلق کیا ہے۔ اگر میری رحمت کو سمجھنا ہے کہ میں کیسے رحمان و رحیم ہوں تو رحمت للعالمین کو دیکھو، اگر دیکھنا ہے میں کیسے رزق دیتا ہوں تو علی کا اشارہ دیکھو، سمجھو میں کیسے رزق بانٹتا ہوں، اگر دیکھنا ہے کہ میں کیسے مردے کو زندہ کرتا ہوں تو علی کے قدموں پر نظر رکھو، جیسے ہی ٹھوکر مارے مردہ زندہ ہو، سمجھنا کہ خدا کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو خدا کی ذات کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہیں، صفات ظاہر ہوتی ہے محمد اور آل محمد سے۔ کہا نہیں فرشتے بھی تو خدا کا کام کرتے ہیں، یعنی محمد اور آل محمد کے فضائل برداشت نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے خدا کا کام کرتے ہیں، آئیے فرشتوں کی بھی حیثیت بتا دیں آپ کو۔ جیسے ہی جبریل اور اسرافیل خلق ہوئے، بڑے عہدے کے لیے خلق ہوئے تھے نا، ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگے۔ اسلام میں تکبر کی اجازت نہیں ہے، مگر فخر و مباحات پازیٹیو کمپٹیشن ہو سکتا ہے۔ تو اسرافیل نے کہا کہ بھائی جبریل، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تم سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ کہا کیا فضیلت دی ہے تمہیں زیادہ؟ کہا ویسے تو ہم بھی فرشتے ہیں، تم بھی فرشتے ہو، ہمارے بھی پر ہیں تمہارے بھی پر ہیں، تمہاری پرواز بلند ہماری پرواز بلند، تم بھی اعلیٰ ہم بھی اعلیٰ، تم بھی آسمانوں پر ہم بھی آسمانوں پر، تم بھی عرش کے قریب ہم بھی عرش کے قریب، مگر ایک چیز ایسی اللہ نے ہمیں دی جو تمہیں نہیں دی۔ کہا کیا؟ عرش کے ستونوں میں سے جو ستون اٹھائے ہوئے وہ میں ہوں، مگر تم نے نہیں اٹھائے۔ تو جبریل نے کہا اچھا، مگر اللہ نے مجھے وہی پہ معین کیا ہے، اب میں عرش چھوڑ کے وہی دے کے تھوڑی جاؤں گا، اس لیے اللہ نے مجھے نہیں دیا یہ۔ کہا اچھا اللہ نے مجھے سور پہ معین کیا ہے، تو کہا اللہ نے مجھے عذاب پہ معین کیا ہے، ساری قوموں کو اپنے پروں کے ذریعے عذاب میں نے دیا ہے۔ بحث چلتی رہی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ خدا کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ بارے لا کوئی تکبر نہیں ہے، فخر و مباحات کر رہے ہیں، یہ بتا ہم دونوں میں سے کسے تو نے افضل بنایا؟ کہا نہ تجھ کو افضل بنایا نہ تجھ کو افضل بنایا، کیونکہ تم نے کہا مخلوقات میں تو ہم دونوں سب سے افضل ہیں، اب ہم دونوں میں سے کون افضل ہے؟ کہا مخلوقات میں تم کچھ بھی نہیں ہو۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا کچھ نہیں ہو۔ کہا کیا کیسے؟ تو خدا نے کہا دیکھو میں حجاب ہٹاتا ہوں، ساق عرش سے خدا نے حجاب ہٹایا۔ اب جو حجاب ہٹایا تو وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ خیر الخلق اجمعین۔ یہ سب کے سب محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ اب جو یہ دیکھا تو کہا بارے الہ یہ فرق ہے آدم میں اور جبرائیل میں، یہ فرق ہے آدم میں اور اسرافیل میں، کہ یہ اپنے ہی بارے میں سوچنے لگتے ہیں، لیکن آدم نے جیسے ہی آپ عاقل خلق ہوئے فوراً چاروں طرف نوظر دوڑائی، اور دوڑانے کے بعد فوراً آپ ساق عرش تک پہنچ گئے، اور فوراً آپ نے وہ تحریر پڑھی اور فوراً آپ نے اللہ سے سوال کیا۔ تو اس کا مطلب جو آدمی ہوگا وہ سوال ضرور کرے گا۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اور جب اللہ نے جواب دیا، اب ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ جب اللہ نے جواب دیا آدم کو ڈانٹا نہیں، تو جو اللہ والا ہوگا وہ جواب دے گا، جو اللہ والا ہوگا وہ ضرور جواب دے گا۔ گھبرانے کی کیا بات ہے اس میں؟ سوال ہزاروں آئیں گے، لاکھوں آئیں گے، نہیں معلوم کہہ دیجیے میں نہیں پتا۔ کس نے کہا کہ بھائی غیر معصوم کے پاس سارا علم ہوتا ہے؟ نہ، مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں رب عالم قد قتلہ جہلا، بہت سے ایسے عالم ہیں جن کی بعض جہالتیں انہیں ہلاک کر دیں گی۔ اللہ اکبر، یہ مولا نے کہا ہے۔ عالم ذاکر کی بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ عالم بھی ہے ذاکر بھی۔ ذکر محمد اور آل محمد سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے خدا کی قسم۔ اور ائمہ نے نیچے بیٹھ کر
اپنے جد کا ذکر کرنے والے کو منبر پر بٹھایا. اس وقت تو وہ ذاکر ہی تھا نا. اگر عالم بھی ہوتا تو اس وقت امام سے زیادہ تو عالم نہیں تھا, ہے کہ نہیں؟ تو امام کے سامنے تو ذاکر ہی ہوا نا وہ, مگر امام نے بٹھایا. تو یہ کون سی خرافات ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ کون لا رہا ہے؟ کیوں لا رہا ہے؟ اتحاد بین المومنین اگر قائم رکھنا ہے تو محمد اور آل محمد کے فضائل, ان کی ولایت, ان کی عزا, ان کے دشمنوں پر تبرہ سے ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. شہزادی پر دروازہ گرانے والوں پر, شہزادی کا ہاتھ گھس کرنے والوں پر, شہزادی کے گلے میں سن مارنے والوں پر, اس ملعون پر, حیدری. ساق عرش پر لکھا ہوا دیکھا آدم نے ان ناموں کا ورد کیا تو اتنی فضیلت مل گئی کہ مسجود ملائکہ ہو گئے, ہے کہ نہیں؟ پسینہ ہے محمد کا, اللہ نے سجدہ کروا دیا. اب خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ اگر پسینے کے لیے اللہ اپنے سے مخصوص سجدے کو محمد کے پسینے سے مخصوص کر دے رہا ہے تو اب محمد اور آل محمد کی تعظیم کا معیار کیا ہوگا؟ نہیں, ہم تو جان گئے, ان کو سمجھ گئے, ہمیں معرفت ہو گئی, ہمیں علی علی پتہ ہو گیا, اب ہمیں کچھ کام کی بات بتائیے. سرکار کہہ رہے ہیں سارے درخت قلم ہو جائیں, سارے سمندر سیاہی ہو جائیں, انسان جنات ملائکہ لکھ کر مل کر لکھیں, تبھی بھی نہیں علی کے فضائل کو جمع کر سکتا کوئی. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہو گئے, یا آپ رسول ہوں گے یا اللہ ہوں گے. اور اگر آپ رسول بھی نہیں, اللہ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ سمجھئے کیا ہوں گے. صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد. امام نے خود بتایا کہ یہ کیا ہیں, ہم کیا ہیں. یہی آیت اللہ مستنبط کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے. نجف میں انہوں نے برسوں مولا کے حرم میں نماز پڑھائی ہے, تب جا کے شرف ملا ہے کہ کچھ معرفت آئی ہے. اور آپ نے عجیب و غریب نقطے لکھے اور اس کو سارے فضائل کو لکھنے کے بعد لکھتے ہیں القطرہ من فضائل من بہار فضائل الاترا. بحر نہیں, ایک سمندر نہیں, کئی سمندروں میں سے جو عطرت کے فضائل میں ہیں یہ صرف ایک قطرہ ہے. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں فقیہ, اس کو کہتے ہیں عالم, اس کو کہتے ہیں صاحب معرفت. تو نجف کی چوکھٹ پر پیشانی رگڑے تو کوئی, تب جا کے معرفت میں ملے. کہا ظاہرہما, یہ محمد اور آل محمد کیا ہیں؟ صرف محمد اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ظاہرہما بشریت, ان کا ظاہر بشریت ہے. وباطنہما لاہوتیت, لیکن ان کو ظاہری بشر میں دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے جیسے بشر ہیں. ان کا باطن لاہوتیت ہے. لاہوتیت یعنی خدا سے, اللہ سے ان کا رشتہ ہے. اللہ اکبر. نہیں اب وہ بشر ہی ہیں, ہماری طرح ہیں, بالکل ہماری طرح ہیں, ایسے ہی ہیں جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں ایسے یہ پیدا ہوئے, جیسے ہم آئے دنیا میں ویسے ہی یہ آئے, ویسے ہی اسی طرح سارا سب کچھ ہوا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا یہ ویسے ہی آئے, کیوں؟ کہا نہیں, پھر اگر ہماری طرح نہیں ہوں گے, بالکل ایز اٹ از نہیں ہوں گے, تو پھر ہمارے لیے حجت نہیں ہوں گے, اور ہمارے لیے حجت نہیں ہوں گے تو پھر ہماری ہدایت نہیں ہوگی. یہی تو آرگیومنٹس ہے نا, اور کوئی آرگیومنٹ ہے نہیں. تو میرا سوال ہے پھر کہ پھر یہ جنات پہ کیسے حجت ہے؟ ایک سوال کا جواب دینے کے لیے صدیوں کا وقت دیا. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. یعنی ان کو اپنے اوپر حجت بنانے کے لیے آپ ان کا معیار اپنے برابر لا کے کریں گے. اللہ اکبر. یہ ظلم نہیں ہے. آگے وہ لکھتے ہیں عجیب و غریب کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو مقام ربہما, یہ ان دونوں کا جو مقام ہے یہ قائم مقام ہے اپنے رب کے. وحجاب الخالق,
وحجاب الخالق الخلائق اجمعین، اور یہ حجاب ہیں تمام مخلوقات کے خالق کا۔ اس کا مطلب مخلوقات خدا کو نہیں دیکھ سکتی، بس حجاب دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے خدا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اللہ کا سایہ ہیں، ہم ظل اللہ، یہ اللہ کا سایہ ہیں۔ اللہ نہیں دکھائی دے گا، سایہ کو دیکھتے جائیے۔ آپ کو اگر ایک شخص نہیں دکھائی دے رہا ہے مگر سایہ دکھائی دے رہا ہے، سایہ کی انگلیاں دکھائی دی، سایہ کا ہاتھ اٹھا دکھائی دیا، سایہ کا پاؤں چلا، سایہ کے چہرے کا عکس آیا، تو آپ اس سایہ سے معلوم کر لیں گے کہ جو صاحب ہے یہ اس کی طرف سے موومنٹ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ رزق دیں تو اللہ دے رہا ہے، یہ خلق کریں تو اللہ خلق کر رہا ہے، یہ موت دیں تو اللہ دے رہا ہے، یہ حیات دیں تو اللہ دے رہا ہے، یہ کرم کریں تو اللہ کر رہا ہے، یہ رحم کریں تو اللہ کر رہا ہے، اور یہ قتل کریں تو اللہ کر رہا ہے۔ اور اللہ نے کہا بھی ہے کہ اے میرے نبی، کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ دو موقع ہیں جہاں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک بدر میں اور ایک ہجرت کی شب۔ کنکریاں پھینکی، 40 کافروں کو نظر نہ آئے۔ بدر میں کنکریاں پھینکی، دشمن قتل ہو گئے۔ تو یہ آپ کے ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو انہیں سمجھیے کہ یہ کیا ہیں، کیونکہ نجات ماننے پر نہیں ہے، نجات پہچاننے پر ہے۔ جب پہلا محمد نہیں سمجھ میں آیا تو جو حجاب میں ہے وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یہ محمد جب آ رہا ہے تو آتے ہی نور ہے نا، فارس کا آتش کدہ نار کا بجھ جا رہا ہے۔ یہ جیسے ہی آیا تو دریائے ساوا خشک ہو گیا، جس کی پرستش ہو رہی تھی، عبادت ہو رہی تھی۔ یہ جیسے ہی آیا تو وادی سماوا میں نہر جاری ہو گئی۔ ساوا اور سماوا، میں نے جب غور کیا تو مجھے ایک نقطہ وہاں سے ملا، وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ سین الف واو ہے ساوا، سین میم الف واو ہے سماوا۔ شاید یہ محمد کا میم تھا کہ یہاں پانی جاری ہو گیا، وہاں خشک ہو گیا۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ سرکار ختمی مرتبت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، کوئی شخص مجھے مانتا ہے جو میرے اہل بیت کو مانے، وہ مجھے نہیں مانتا جو میرے اہل بیت کو نہ مانے۔ مختصر سی اس محفل میں میں آپ کا اور زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ بھی ایک عنوان ہے کہ جو نہیں مانتا آل محمد کو، وہ انہیں بھی نہیں مانتا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم امتحان کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، یہ وہ اوکیزن ہے آج کی شب کہ ہم اور آپ نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں اس شب میں۔ ایسی زندگی جو زندگی محمد اور آل محمد چاہتے ہیں، ایسی زندگی جو زندگی اللہ چاہتا ہے۔ اپنی مرضی سے ہم بہت جی لیے، وہ زندگی ہم کیسے گزاریں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کندھوں پر فرشتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں دکھائی دیتے، مگر یقین ہے ہمیں کہ ہیں۔ بائیں ہاتھ والا برائی لکھتا ہے، دائیں ہاتھ والا اچھائی لکھتا ہے۔ لیکن ایک کام آپ ایسا کرتے ہیں کہ یہ لکھنے کے بعد اس کو مٹانا پڑتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ کہ جیسے ہی آپ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں، اس کو مٹانا پڑتا ہے۔ جیسے ہی آپ مولا پہ حیدری، جیسے ہی آپ علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، فضائل مولا کائنات سنتے ہیں یا سناتے ہیں، اس کو اپنا رجسٹر پھاڑنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی آپ مولا حسین پہ آنسو بہاتے ہیں، یہ دریا برد کر دیتا ہے اپنا سارا رجسٹر، کہتا ہے کام دیا ہے مگر بار بار، البتہ یہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن دو اور ہیں ملعون، وہ اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں۔ سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام،
اپنے جد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے جد سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ 2 شیطان بھی ہیں، جس طرح 2 فرشتے ہیں، اور وہ دونوں شیطان مل کر 24 گھنٹہ کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہاں سے آئے یہ 2 شیطان؟ اللہ نے جب شیطان نے چیلنج کیا تھا تو اللہ نے چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے، کیا کیا چاہیے لے، قیامت تک کی ابد الآباد کی زندگی چاہیے، قیامت تک کی چاہیے، کہا نہیں، وقت معلوم تک کی ملے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور جو میں نے اتنی نیکیاں کی ہوں، یہ کیا وہ کیا، ہاں ٹھیک، مانگے، کیا مانگتا ہے؟ کہا یہ آدم کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا ہے، تو آدم کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا، ہاں کر لینا۔ کہا ایک اولاد اس کی پیدا ہو تو میری 2 شیطان اس پہ ہوں گے، کہا جاؤ، دیا۔ تو اس کا مطلب وہ 2 شیطان ہوں گے، وہ وسوسہ پیدا کریں گے، وہ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مولا خطرہ تو بتا دیا، پھل بھی تو بتائیے۔ کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم طے نہ کر پاؤ، جب تم معاملات میں الجھو، جب تم ڈگمگانے لگو، تو فوراً اطمینان قلب کے ساتھ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ نسخہ دیا ہے مولا نے۔ کیا مطلب ہے لا حول ولا قوت کا؟ There is no power and no strength الا باللہ، مگر اللہ کی، بائے اللہ، طاقت صرف وہیں سے آتی ہے۔ تو یہ اللہ والی جو طاقت ہے یہ دنیا میں ہے کہاں؟ اللہ والی جو طاقت ہے دنیا میں کہاں ہے؟ انبیاء کو دیکھیں، اوصیاء کو دیکھیں، آئیے چلیے سب سے بڑے سردار کو دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ والی طاقت کہاں ہے۔ سرکار ختمی مرتبت، سارے اصحاب موجود، 39 دن گزر گئے، اے اللہ سب سے بڑا نبی ہے، سردار انبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، معاملہ تیرے دین کا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، انہیں ابھی احساس نہیں ہے کہ میری قدرت اور میری طاقت کون ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہیں احساس ہو۔ اسی لیے جب 39 دن تک سب اپنا زور آزما چکے، تب اللہ نے نبی سے کہا ناد علی مظہر العجائب، علی کو پکارو جو مظہر العجائب ہے۔ اب علی کو پکارو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اللہ کی قدرت کون ہے، اللہ کی طاقت کون ہے، حول کون ہے، قوت کون ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ جس طرح اللہ نے 39 دن تک سب کو سب کچھ کرنے دیا اور وقت لیا، پھر کہا اب علی کو پکارو، اسی طرح آخری علی بھی اللہ سب کو موقع دے رہا ہے، تم ظالم آؤ، تم فرعون آؤ، تم حامان آؤ، تم شداد آؤ، تم رہبر آؤ، ہم اپنا رہبر بعد میں بھیجیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ کوئی کسی سے الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے سمپل سے سوالات ہیں، بالکل سامنے کی باتیں ہیں۔ بے شک ہم قائل ہیں رہبر کے، جو خدا بنا کے بھیجے اس کے۔ ہم قائل ہیں اتحاد بین المسلمین کے، کیا اتحاد بین بنی آدم کے۔ ساری آدم کی اولاد کیوں نہ ایک ہو جائیں، مگر کس شرط پہ؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اپنی شرطوں پہ نہیں، سیاسی شرطوں پہ نہیں، حکومت کے ایجنڈے کی شرطوں پر نہیں، شیطانی شرطوں پر نہیں۔ پتہ نہیں جو ایجنڈا کوئی پیش کر رہا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، کس کی طرف سے؟ 2 سورسز ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ بالکل اتحاد ہوگا، کس شرط پہ؟ اللہ نے کہا ہے حبل اللہ کو تھامو، اتحاد ہو جائے گا۔ اب بتائیں حبل اللہ کیا ہے؟ اگر حبل اللہ علی کی ولایت ہے تو علی علی کرتے رہو، علی علی کراتے رہو، اتحاد اپنے آپ ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ اور تاریخ بھی یہی ہے، علی کا دامن چھوڑنے سے تو اختلاف ہوا تھا نا، اور کیا وجہ رہی تھی۔ چھٹے امام کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے کہ آج مولا کی آمد ہے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں خاص طور سے میں نے 2-3 نقطے چنے ہیں کیونکہ یہ سب کے ذہن میں الجھن ہے۔ برادران نے کہا بھی تھا مجھ سے کہ
ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ 2 شیطان ہیں وسوسے پیدا کرتے رہیں گے، تو آپ کو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. یہ آپ یاد کر لیں، مجھ سے لکھوا لیجئے گا، ویسے آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. دوسرا، یہ مکتب سے یہ کہتا ہے فلاں صاحب اچھے لگتے ہیں، یہ بھی اچھا کہہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے، کتاب میں بھی ایسا لکھا ہے، ادھر بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ کریں کیا؟ تو مولا نے کہا گھبراؤ نہیں، بالکل نہیں گھبراؤ. من سر ان یستکمل الایمان، جو یہ چاہتا ہے، جو اس بات میں خوش ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو جائے، فلیقل، تو اسے چاہیے فوراً کہے اقول فی کل شیء، میں ہر شے کے بارے میں وہ کہتا ہوں ما قال آل محمد، جو کچھ آل محمد نے کہا، فیما اسروا وما اعلنوا، جو چیزیں انہوں نے چھپائی اور جس کا اعلان کیا، ان تمام چیزوں کے بارے میں میرا قول بھی وہی ہے جو آل محمد کا قول ہے. وَفِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُمْ وَفِيمَا لَمْ يَبْلُغْنِي، جو مجھ تک پہنچا ہے اس کے بارے میں بھی اور جو نہیں پہنچا اس کے بارے میں بھی، جو آل محمد کا قول ہے وہی میرا قول ہے. سیدھے بچنے کا راستہ. مولا ہمیں کسی اور کا دامن تھامنا نہیں. جب سفینہ نجات آپ ہیں، جب ہر نفس کی حیات آپ ہیں، جب مولائے کائنات آپ ہیں، تو پھر کسی اور کے در پہ جانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ انہی کے در پہ جانا ہے. اب ہر انسان چاہتا ہے ہم بڑی کامیاب زندگی گزاریں. آخری نقطہ، بڑی کامیاب زندگی گزاریں، ایسی گزاریں مثالی زندگی ہو، یہ بن جائیں وہ بن جائیں، اور بالکل ہونا چاہیے. میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آپ سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں اور سب کے لیے یہ کہتا بھی ہوں کہ بہت زیادہ کوشش کیجئے، جس فیلڈ میں رہیے کوشش کیجئے سب سے آگے رہیں. بہت پیچھے ہیں ہم لوگ. ایک زمانے میں شیعت پہچانی جاتی تھی اپنے معیار کی وجہ سے. ٹھیک ہے، حالات کی گرد آئی، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، مگر معیار باقی رکھنا ہے، علمی معیار باقی رکھنا ہے، دنیاوی طور پر بھی، آخرت کے معاملے میں بھی. مال حلال جتنا مولا آپ کو دیں وہ سب بھی حاصل کرنا ہے. عبادت میں کوئی آپ سے آگے نہ ہو، ریاضت میں کوئی آپ سے آگے نہ ہو، اطاعت محمد اور آل محمد میں کوئی آپ سے آگے نہ ہو، علم میں کوئی آپ سے آگے نہ ہو، حلم میں کوئی آپ سے آگے نہ ہو، اخلاق میں کوئی آپ سے آگے نہ ہو. میں تو کہہ رہا ہوں اسپورٹس میں کوئی آپ سے آگے نہ ہو. کیوں؟ محمد اور آل محمد کا مکتب فکر وہ مکتب فکر ہے جہاں تیر اندازی کا حکم دیا گیا ہے، جہاں گھوڑ سواری کا حکم دیا گیا ہے، جہاں تیراکی کا حکم دیا گیا ہے. ابھی تو ہم ان سب بیسک سے بھی بہت پیچھے ہیں. نماز میں مصلی پہ کھڑے ہونے کے جو آداب ہیں وہ اپنی جگہ رکھیے، لیکن سب سے پہلے ہمیں بنیادی چیز کی طرف واپس آنا ہے. کیسے ہم کیا کریں مولا، کیسے مثالی زندگی کیسے گزاریں. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد سے نقل کرتے ہیں، سرکار ختمی مرتبت سے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا من احب ان یحیا حیات تشبہ حیات الانبیاء، ایسی حیات گزارے کہ جو انبیاء کی حیات سے مشابہ ہو. یمیوت میتتا تشبہ الشہداء، اور اس کی موت ایسے ہو کہ شہداء سے، یعنی شہید نہ ہو مگر شہداء کی شبیہ ہو جائے اس کی موت. کیا کرے وہ؟ کتنے برسوں عبادت کرے، کتنے برسوں روزے رکھے، کتنے سارے حج کر ڈالے پیدل، کتنے غریبوں کو کھانا کھلا ڈالے، کتنے یتیموں مسکینوں کی مدد کر ڈالے. بہت مشکل کام ہے نا. حیات اس کی انبیاء کے جیسی ہو، موت اس کی شہداء کے جیسی ہو. کیا کرے؟ قربان جائیں عظمت مولائے کائنات کے. اور مولائے کائنات تو مولائے کائنات ہیں، قربان جائیں ان کی ولایت کے، کہ سرکار کہتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی انبیاء کی زندگی جیسی ہو، ایک نبی کی نہیں، انبیاء کی زندگی جیسی ہو، اور اس کی موت ایک شہید کی جیسی نہیں، شہداء کی موت کے جیسی ہو، تو اسے کیا چاہیے؟
فَلْيَتَوَلَّا عَلِيًّا، تو اسے چاہیے کہ علی کی ولایت پر قائم رہے۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری، علی کی ولایت پر قائم رہے۔ اے سرکار ختمی مرتبت، یہ ساری نیکیاں، یہ سارے اعمال گنوانے کے بجائے آپ نے یہ کیوں کہا کہ علی کی ولایت پر باقی رہے اور علی کی ولایت پر قائم رہے؟ کہا تم جانتے نہیں ہو، اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا 3 ولایتوں کے لیے، اپنی ولایت، مجھ رسول کی ولایت، علی کی ولایت، اور علی کی اولاد میں جو ائمہ ہیں ان کی ولایت، یعنی سرکار ختمی مرتبت اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان دونوں کی ولایت پر اگر ہم قائم ہیں تو ہم اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ نے 3 ولایتوں کے لیے سب کچھ بنایا، اور جب یہ 3 ولایتیں پیش کی اور اس کے معاملے میں لوگوں نے گڑبڑ کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب میں نے جو نہیں بنایا تھا وہ بناؤں گا۔ کہا کیا؟ کہا جہنم بناؤں گا۔ اللہ اکبر، جہنم بنایا ان کے لیے۔ جنت، کہا جنت ان کی ولایت کی وجہ سے، اور ان کی ولایت کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ہمارے یہاں انسانوں میں مثال جو ہے سمجھانے کے لیے صرف دے رہا ہوں، ان کے اور اپنے درمیان کے فرق کو سمجھنے کے لیے۔ ہمارے یہاں جوتی اور اس کی خاک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان کی جوتی جب تک عرش پہ نہ جائے معراج نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، ہیں؟ ہمارے یہاں پر ہمارے بدن میں جو چیزیں محترم نہیں مانی جاتی اس میں ایک ہے لعاب، دہن کا لعاب، کوئی محترم چیز نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، ان کے لعاب کی عظمت کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھیں؟ کہ خلق اللہ الانہار الجنت وعیونها من لعاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے جنت کی نہریں اور اس کے چشمے محمد کے لعاب دہن سے جاری کیے۔ نعرہ حیدری، ان کے لعاب سے جاری کیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ بس آخری بات اور ختم کہ ان کے لعاب سے جنت کی نہریں، اللہ اکبر، اللہ نے خلق کی جنت کے چشمے۔ اور پھر یہ جو دنیا میں پانی ہے یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی ان کی ملکیت ہے۔ کیسے؟ کہا وہ جو نہریں پیدا ہوئی تھیں اس کے جو بلبلے اور بخارات ہیں اس سے یہ پانی پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اس سے یہ پانی پیدا کیا۔ اللہ اکبر، ایک بھائی پانی کا مالک، ایک بھائی ماں کا مالک، اور ایک بھائی تراب کا مالک۔ پوری دنیا میں یا خشک ہے یا تر ہے، خشک علی کا ہے، تر محمد کا ہے، جاؤ گے کہاں؟ نعرہ حیدری، خشک علی کا ہے، تر محمد کا ہے، نہ زمین سے فرار ہے، نہ تراب سے فرار ہے، نہ ماں سے فرار ہے۔ اللہ اکبر، یہ زمین ہے نا، یہ زمین، اس میں 72% ماں ہے، 28% تراب ہے۔ اس کا مطلب یہ زمین بھی محمد اور علی کی ہے۔ اللہ اکبر، تو اس زمین میں پانی میں تو رہتے نہیں انسان، بہت کم رہتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی رہیں تو محمد کی شرط ہے پہلے علی علی کرو بعد میں میرا نام لینا۔ لیکن جو زمین پر رہتے ہیں وہ یہاں کہے یا نہ کہیں، اسی چھٹے امام نے، اسی جعفر صادق نے، اسی اللہ کے نور نے، اسی نور نے دنیا میں ظہور کر کے، دنیا میں ظاہر ہو کے، دنیا میں نازل ہو کے بات رہ جاتی۔ اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا کہ ان کا نور نازل ہوا، کہ ان کی ولادت ہوئی۔ حدیثوں میں لفظ ولادت بھی بتایا جاتا ہے، لفظ مولد بھی آیا ہے، مولود کعبہ بھی آیا ہے، ہمیں لفظ سے جھگڑا نہیں ہے، لیکن ان کی ولادت کو اپنی ولادت جیسا ماننا یہ ہے کفر، یہ ہے ان کی مخالفت،
یہ ہے ان کی شان میں گستاخی. اور یاد رکھیے جس طرح کفر کرنے سے انسان جہنم میں جاتا ہے، جس طرح شرک کرنے سے انسان جہنم میں جاتا ہے، جس طرح نفاق سے انسان جہنم میں جاتا ہے، اسی طرح ان کی شان گھٹانے سے بھی انسان جہنم میں جاتا ہے. کہ اس گناہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس گناہ کو کہتے ہیں تقصیر. کفر کرنے والے کو کہتے ہیں کافر، شرک کرنے والے کو کہتے ہیں مشرک، نفاق کرنے والے کو کہتے ہیں منافق، اور تقصیر کرنے والے کو کہتے ہیں مقصر. یہ بھی ایک عنوان ہے. پتہ ہی نہیں لوگوں کو مقصر بھی جہنم میں جائے گا. یعنی مانے گا مگر شان گھٹا کے، مانے گا مگر درجہ کم کر کے، تو اس کا درجہ کم نہیں ہوگا، اس کا دوزخ میں درجہ بڑھ جائے گا. نعرہ حیدری. تو کیسے ثابت ہو کہ یہ نور نازل ہوا؟ اللہ اکبر. دو حوالے یاد رکھیے اور خود جا کے چیک کیجئے، ضرور چیک کیجئے. جو آدمی ممبر سے جو بول رہا ہے، جو شخص کتاب میں جو لکھ رہا ہے، جو آدمی جو آپ کو بتا رہا ہے، وہ سب آپ سے پوچھا جائے گا. امام معصوم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کی بات سنے اور اس پر یقین کر لے اور وہ بات اللہ کی طرف سے نہ ہو تو گویا اس شخص نے اس شخص کی عبادت کی. اس کا انجام بہت برا ہے اور خاموش رہنا بھی جرم ہے. دیکھیے سب سے بڑی چیز جو علی کی ولایت سے ملتی ہے، سب سے بڑی چیز جو محمد اور آل محمد کی ولایت سے ملتی ہے، وہ ہے جرأت، وہ ہے ہمت، وہ ہے شجاعت، وہ ہے طاقت، وہ ہے قدرت، وہ ہے تنہائی میں بھی بے باکی. اب سمجھ میں آیا فضائل کیوں روکے جا رہے ہیں؟ تاکہ جب فضائل سنے گا ہی نہیں تو جرأت ہوگی نہیں، جب جرأت ہوگی نہیں تو ہمت ہوگی نہیں، جب ہمت ہوگی نہیں تو شجاعت پروان چڑھے گی نہیں، جب شجاعت پروان چڑھے گی نہیں تو اعتراض ہوگا نہیں، جب اعتراض ہوگا نہیں تو ہم غلط کو صحیح کہیں گے تو بھی مان لیا جائے گا. تحقیق کرنا ضروری ہے کون کیا کہہ رہا ہے. چیپٹر 7 ورس 157 وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلْنَا. پوری آیت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ پورا ایک مضمون ہے. اس نور کی اتباع کرو جسے ہم نے نازل کیا. سورہ تغابن چیپٹر 64 ورس 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. اٹھا کے تفسیر پڑھ لیں کون سا ہے وہ نور جو نازل کیا. اللہ اکبر. اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے آئیں تو نور پیدا ہوا ہے، دیوار سے آئیں تو نازل ہوا ہے. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. یہ ہے پیغام مولا کا کہ جسے یہ درکار ہو کہ انبیاء جیسی زندگی گزرے اور شہداء جیسا اس کا اس جہاں سے گزر ہو جائے. بس آخری میسج کہ بڑے غلط سلوگنز جس سے بہت غلط میسیجز جاتے ہیں اور بعض ہمارے بہت نامور لوگ اسے انجانے میں پڑھ بھی جاتے ہیں. مثال کے طور پر لیو لائک علی، ڈائی لائک حسین. کون ہے علی؟ کون جی سکتا ہے علی کی طرح؟ آدم تو جی نہ سکے، نوح میں تو جرت نہ ہوئی، ابراہیم نے تو کہا کہ پروردگار مجھے علی کا شیعہ بنا دے، اور شیعہ کہہ رہے ہیں مجھے علی بنا دے. یہ نوبت آ گئی ہے. ابراہیم دعا کر رہے ہیں مجھے علی کا شیعہ بنا دے، ہے کہ نہیں؟ خیر بات آ گئی واپس. انبیاء ہوں، اوصیاء ہوں، ملائکہ ہوں، سب ان کے خدمت گزار بننا چاہتے ہیں. جب اتنے سارے فضائل دینے کے بعد اللہ نے اسرافیل اور جبرائیل کے اختیار میں پوری کائنات دے دی، جو کرنا ہے کرو، جو میرا حکم ہوگا تم سب کر لو گے. اور جب انہوں نے ساق عرش پہ دیکھا، ان کی عظمت کو مانا تو کہا بار الہا یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا انہی کے لیے میں نے سب کچھ بنایا ہے. جب یہ طے ہو گیا کہ ان کے لیے سب کچھ بنا ہے تو جو دعا جبریل نے کی وہی ہم بھی کرتے ہیں، جو اسرافیل نے کی وہی ہم بھی کرتے ہیں، اور اس محفل کو آئندہ کے لیے ملتوی کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ ایک چیز سن لیجئے کہ آپ اپنے گھر میں محمد اور آل محمد کے ذکر کی بزم ضرور سجایا کیجئے. کیوں؟ آپ جہاں تنہائی میں کسی ایک مومن سے ملیں. اصول کافی باب زیارت الاخوان میں ایک حدیث ہے، چیپٹر 2 والیوم 2 پیج 188 پر باب زیارت الاخوان، بھائیوں سے ملنا. اس میں امام کہتے ہیں کہ جب دو مومنین آپس میں ملتے ہیں اور ملنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کان المومنین یلتقیان، جب دو مومنین آپس میں ملتے ہیں ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ثم ذکر
فضائلنا اہل البیت، پھر ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جبریل تو خوش ہو جاتے ہیں، مگر ابلیس اتنا زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ دکھی ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ تڑپنے لگتا ہے کہ اس کے چہرے پر کوئی بھی گوشت کا لوتھڑا باقی نہیں رہتا۔ سارا گوشت جتنے فضائل آپ بیان کریں گے گل گل کے کٹ کٹ کے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ علی علی کرنے سے ملتا کیا ہے تو کہیے ابلیس سے جا کے پوچھو کہ اس کا بگڑتا کیا ہے۔ نعرہ حیدری، خداوند عالم آپ سب کو آج کی اس عظیم شب میں آپ کی دلی مرادیں انشاءاللہ پوری کرے، آپ کو دنیا اور آخرت میں سر بلندی عنایت فرمائے، ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے آپ سب کو بچائے۔ سرکار امام زمانہ کی خدمت میں ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہوئے خدا سے دعا کرتے ہیں بار الہ مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ولایت مولا کائنات پر، عزائے امام حسین پر، ان کے دشمنوں پر تبرہ پر متحد رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو مومنات اور مومن بیمار ہوں بار الہ انہیں شفائے کلی عنایت فرما، دو شفا عطا کرنے والے دنیا میں آئے بار الہ۔ مومنین رزق کے حوالے سے ہی بہت پریشان ہیں، جو مقروض ہیں، ان دو انوار کا تجھے واسطہ ہے، ان کی قسم ہے بار الہ ان کے قرضوں کے ادا ہونے کے اسباب مہیا فرما، جن کے لیے رزق کے دروازے بند ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اور بار الہ آخری سانس تک ہمیں ذکر فضائل محمد اور آل محمد کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری نسلوں کو ان کا غلام بنا دے، ہماری بچیوں کو ان کی کنیز بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات جتنی عظمت محسوس کرتے ہو دل میں سرکار ختمی مرتبت کی، اتنی باواز بلند صلوات عنایت فرمائیے۔ محمد